یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں شادی کی مہندی کی تقریب کے دوران دلہنوں کو گاؤں کے ایک پرانے کنویں کے قریب جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا یہ کنواں بدروحوں کا ٹھکانہ ہے اور جو کوئی بھی دلہن اس کے قریب جاتی ہے وہ یا تو غائب ہو جاتی ہے یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتا۔ حنا اور فہد کی شادی گاؤں میں ایک بڑا ایونٹ تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ شادی میں شریک تھے۔ مہندی کی رات ایک بزرگ عورت نے حنا کو ہدایت کی، بیٹی کنویں کے قریب مت جانا، وہاں شیطان کا بسیرا ہے۔ حنا جو جدید خیالات کی مالک تھی ہنس کے بولی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، میں ان سب پر یقین نہیں کرتی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ کنویں کے قریب جا کر آئے گی اور یہ ثابت کر کے رہے گی کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ رات کو اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، حنا چپکے سے کنویں کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچی، سرد ہوا چلنے لگی اور ارد گرد کے درختوں کی شاخیں عجیب آوازیں نکالنے لگیں۔ حنا نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنے چہرے کا عکس نظر آیا، لیکن وہ عکس مسکرا رہا تھا، ایک خوفناک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اچانک اس نے ایک دھیمی سی آواز سنی، میرے پاس آ جاؤ، تم میری جگہ لے لو۔ حنا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ چیختی ہوئی کنویں میں گر گئی۔ کئی گھنٹے بعد حنا واپس آئی، لیکن وہ عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے تو اس نے ہنس کے کہا، میں ٹھیک ہوں، لیکن سب بہت جلد بدل جائے گا۔ چند دنوں میں حنا کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر رات کے وقت اکیلے بیٹھ کے خود سے باتیں کرتی اور کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہتی، مجھے واپس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ایک رات فہد نے دیکھا حنا آئینے کے سامنے کھڑی کسی نامعلوم وجود سے باتیں کر رہی ہے۔ آئینے میں فہد کو کسی اور کا عکس نظر آیا، ایک دلہن جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ فہد نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک دلہن کو شادی کی رات کنویں میں دھکا دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ روح آج بھی اس کنویں میں موجود ہے اور وہ ہر دلہن کو اپنی جگہ لینے پہ مجبور کرتی ہے۔ فہد نے عامل کو بلایا تاکہ وہ حنا کو بچایا جا سکے۔ عامل نے کہا، روح کو سکون دلانے کے لیے اس کے قاتلوں کی کہانی کو سامنے لانا ہوگا اور کنویں میں ایک مخصوص عمل کرنا ہوگا۔ رات کو عامل، فہد اور حنا کنویں کے پاس گئے۔ عامل نے عمل شروع کیا اور جیسے ہی دعائیں پڑھنی شروع کی، کنویں کے اندر سے دھواں نکلنے لگا۔ اچانک اس جسم نے جھٹکے لینے شروع کر دیے اور ایک گہری شیطانی آواز میں وہ بولی، یہ میرا جسم ہے اور کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کنویں سے ایک سایہ نمودار ہوا، وہی دلہن سفید لباس میں جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ وہ قہقہ لگا کر بولی، یہ کہانی ختم نہیں ہوگی، تم سب میرے کھیل کا حصہ بن چکے ہو۔ عامل نے دعاؤں کو تیز کیا، لیکن دلہن کی روح نے حنا کے جسم کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اچانک حنا نے ایک غیر انسانی طاقت کے ساتھ فہد کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ فہد چیختے ہوئے نیچے گر گیا اور کنویں سے ایک آواز گونجی، یہ صرف آغاز ہے۔ کنویں سے ایک زوردار چیخ نکلی اور حنا بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب وہ ہوش میں آئی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن فہد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس رات کو دلہن کے قہقہے اور فہد کی مدد کے لیے چیخیں آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعائیں کی ہیں، انہوں نے حنا کو رات کے وقت کنویں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کہا جاتا ہے وہ کنواں ہر دلہن کو بلاتا ہے
اور ان سے کہتا ہے میری جگہ آ جاؤ، اور یہ کہانی ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت یا افسانہ، فیصلہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اس گاؤں میں جائیں تو وہ کنویں کے قریب جانے کی جرات نہ کریں۔